حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام، جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جملہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ اور 1400 سال میں یا 1500 سال میں ہر دور کے جو مفسرین نے اس کا ترجمہ بیان کیا اور اس کے معانی اور مفاہیم بیان کیے، وہ محبت کا باعث تھے، قوموں کو ملانے کا باعث تھے، اتفاق و اتحاد کا باعث تھے۔ لیکن بدبختی سے کچھ ایسے لوگ بھی نکل پڑے جنہوں نے اس کا ترجمہ غلط کیا۔ ترجمہ غلط کرنے کے بعد قوم کو، ملت اسلامیہ کو اور وحدت ملت کو جو ہے وہ افتراق میں بدل دیا، انتشار میں بدل دیا، پارا پارا کر دیا۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم عجمی لوگ ہیں، عربی لوگ نہیں ہیں۔ قرآن عربی میں اترا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عربی تم نہیں جانتے، جس کا مقصد تم نہیں جانتے، جس کا ترجمہ تم نہیں جانتے، تو جو ترجمہ، جو مقصد اہل عرب نے کیا ہوگا، 1400 سال کے لوگوں نے کیا ہوگا، 1500 سال کے مفسرین نے کیا ہوگا اور قدیم علماء نے کیا ہوگا، وہی اتھنٹک ترجمہ ہوگا، وہی اتھنٹک معاملہ ہوگا، اور اسی پر جو ہے وہ ملت اسلامیہ کی وحدت کا جو ہے وہ انحصار ہے اور ملت اسلامیہ کے اتفاق کا انحصار ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہم ترجمہ کریں گے، اس سے ہٹ کر کے ہم مفہوم بیان کریں گے تو نتیجہ افتراق ہوگا، نتیجہ انتشار ہوگا، نتیجہ آپس میں ملت اسلامیہ کو لڑانا ہوگا اور ملت اسلامیہ میں افتراق کا بیج بونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے وہ ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں جو ہر دور کے مفسر نے لکھا ہے، ہر مذہب کے مفسر نے لکھا ہے اور ہر نظریے کے لوگوں نے لکھا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ میرے پاس یہ تفسیر ابن عباس ہے، یہ لفظ قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَمَدًا لِلْأَصْنَامِ۔ فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ یا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، دونوں طریقے سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پر کسی اور کا نام لے لے، بسم اللہ محمد کہہ دے، بسم اللہ غوث کہہ دے، بسم اللہ داتا کہہ دے، فرمایا کسی اور کا نام لے گا، کسی اور کے نام سے ذبح کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کسی اور کے نام پر چھری چلائے گا
تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. اب وہ کسی بت کے نام پر ذبح کیا جائے یا کسی مقرب بندے کے نام پر ذبح کیا جائے یا کسی ولی کے نام پر ذبح کیا جائے یا کسی نبی کے نام پر ذبح کیا جائے، شرط یہ ہے کہ بوقت ذبح اگر اس نے اس پر کسی غیر کا نام لیا تو. اچھا اس کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں. ہمارے پاس جو جانور ہوتے ہیں یا جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کئی مقامات پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں. گھر میں ہمارے پاس جانور پالتو ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، بڑا جانور ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. وہ سارا منسوب کس کی طرف ہوتا ہے؟ وہ مالک کی طرف منسوب ہوتا ہے. یہ گائے کس کی ہے؟ یہ سراج الدین صاحب کی ہے. یہ ریوڑ کس کا ہے؟ یہ بلو بھائی کا ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ چیزیں کس کی ہیں؟ یہ فلاں صاحب کی ہیں. تو ظاہر ہے جانور جب بندہ کوئی پال رہا ہوتا ہے، جانور زندہ ہوتا ہے، تو اس کو کسی کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے اور اس نسبت کرنے سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا. ذبح کرنے سے پہلے آپ کسی کا نام بھی لے لیں اس کے اوپر، یہ فلاں کا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے، وہ جانور حرام نہیں ہوگا. اچھا آپ دیکھتے ہیں شادی کے اوپر ہم جانور خرید کر کے لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بچے کی شادی کے لیے جانور خرید کر کے لائے ہیں. اچھا عقیقے پر جانور خرید کر کے لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جانور عقیقے لے، بچے کے عقیقے کے لیے یا بچی کے عقیقے کے لیے جانور آیا ہے. اچھا پھر ہم جو ہے جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے دو نام ہوتے ہیں. کوئی پوچھے صاحب یہ جانور کس کا ہے، تو جو مالک ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. یہ جانور کون لے کر کے آیا ہے؟ جو لے کر کے آیا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. کیوں لے کر کے آیا ہے؟ وہ بتاتا ہے میں نے اس کو قربانی کرنی ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پر جو ہے نا میں نے اس کی قربانی دینی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو جانور ہیں، گھریلو جانور ہیں، چیزیں ہیں، وہ ذبح سے پہلے بھی بندے کی طرف منسوب ہوتی ہیں، ذبح کے بعد بھی بندے کی طرف منسوب ہوتی ہیں. اور بوقت ذبح وہ بندے کی طرف منسوب نہیں ہوتی، بوقت ذبح وہ انسان کی طرف منسوب نہیں ہوتی، بوقت ذبح وہ خدا کی طرف منسوب ہوتی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. پہلے وہ جانور کسی کا بھی تھا، بعد میں جانور کا مالک وہی ہے جو لے کر کے آیا ہے، لیکن پہلے نام لینے کی وجہ سے، پہلے نامزد کرنے کی وجہ سے، بعد میں اپنا نام پکارنے کی وجہ سے، اپنے نامزد کرنے کی وجہ سے اس میں حرمت پیدا نہیں ہوتی. وہ حلال رہتا ہے جب تک کہ بوقت ذبح کسی غیر خدا کا نام نہ لیا جائے. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ وما ذبح لغیر اسم اللہ. جانور کسی کا بھی تھا، اس کے اوپر نام کسی کا بھی رکھا ہوا تھا، وہ مشہور کسی کے نام بھی تھا، لیکن اگر اس کو ذبح کرتے وقت بت کا نام لے دیا گیا، ذبح کرتے وقت کسی نبی کا نام لے دیا گیا، ذبح کرتے وقت کسی ولی کا نام لے دیا گیا، اس وقت وہ جانور حرام ہو جائے گا. لیکن ذبح سے پہلے وہ میری طرف منسوب ہو جائے تو جانور حلال ہے، آپ کی طرف منسوب ہو جائے تو جانور حلال ہے. ذبح کرنے کے بعد وہ کسی کی طرف بھی منسوب ہو جائے جانور حلال ہے. حرمت کا دار و مدار ذبح پر ہے، اس سے پہلے اور بعد میں نہیں ہے. سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ وما ذبح لغیر اسم اللہ تعالی متعمدا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ سے یہ مراد ہے ہر وہ جانور جس کو آپ نے اپنے نام پر پالا تھا، ہر وہ جانور آپ نے غوث کے نام سے پالا تھا، ہر وہ جانور کسی محبوب بندے کے نام سے پالا تھا، ہر وہ جانور آپ نے جو ہے شادی کے لیے پالا تھا، لیکن
ذبح کرتے وقت آپ نے کسی اور کا نام لے لیا، ذبح کرتے وقت کسی غیر کا نام لے لیا، تو فرمایا وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ ذبح سے پہلے بھی وہ جانور حرام نہیں ہوتا، اور ذبح کے بعد بھی وہ جانور حرام، بول دیا کرے، جانور حرام نہیں ہوتا۔ اب تیسری آیت ہے سورۃ الانعام میں ہے، اہل لغیر اللہ بہ ذبح لغیر اسم اللہ تعالی متعمدا۔ چوتھا سورۃ النحل میں ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ وما ذبح بغیر اسم اللہ تعالی۔ اس سے پتہ چلا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ کا ترجمہ یہی ہے، ہر وہ جانور جس کو ذبح کرنے سے پہلے یا ذبح کرنے کے بعد کسی کی طرف بھی منسوب کر دیا جائے، لیکن ذبح کرتے وقت جو ہے اگر غیر خدا کا نام لے لیا جائے تو وہ جانور حرام ہوگا، ورنہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار علامہ صاحب جانور کو لے کر کے بیٹھ گئے ہیں، ہو کیا رہا؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، ہاں میں بتا دیتا ہوں۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کی نیاز ہوتی ہے، اور 11ویں شریف کے حضور غوث الورا کے نام کے بکرے گھر میں پلتے ہیں، حضور غوث الورا کے نام کا جانور لیا جاتا ہے قربانی کرنے کے لیے نہیں، اور اس کے اوپر غوث الورا کا نام لینے کے لیے نہیں، بلکہ جب ذبح کیا جائے گا کس کا نام لیا جائے گا؟ اللہ کا نام لیا جائے گا۔ جب ذبح کیا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا، لیکن پہلے ہم کہتے ہیں یہ ہم نے غوث پاک کی نیاز کے لیے پالا ہوا ہے، پہلے ہم کہتے ہیں یہ بچے کی شادی کے لیے پالا ہوا ہے، پہلے ہم کہتے ہیں یہ بچے کے عقیقے کے لیے پالا ہوا ہے، پہلے ہم کہتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ پہلے میرے بچے کا نام لیا گیا تو جانور حرام نہیں ہے، پہلے شادی کا جانور کہا گیا تو جانور حرام نہیں ہے، عقیقے کا جانور کہا گیا تو جانور حرام نہیں ہے، غوث پاک کا جانور کہا گیا ہمارے نزدیک تو حلال ہے، لیکن ایسا بدبخت طبقہ بھی موجود ہے جن کے نزدیک یہ جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جانور جو میں بتا رہا ہوں۔ اب حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ہم جانور پالتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز ہو گیا ہے، کیوں جی؟ اب ایک اور بات سنیے، جانور جو ہم پالتے ہیں نا وہ تقرب اللہ کے لیے نہیں پالتے، یہ بھی ایک مطلب سمجھیے گا۔ ہم نے یہ جانور جو غوث الورا کے لیے پالا عبادت سمجھ کے نہیں پالا، ہم نے جو غوث الورا کے لیے پالا منت واجب سمجھ کے نہیں پالا، جو ہم نے غوث الورا کے لیے پالا واجب سمجھ کر کے نہیں پالا، ہم نے یہ غوث الورا کے لیے جانور پالا کہ ہم ذبح کریں گے اللہ کے نام پر، ہم ذبح کرتے وقت پڑھیں گے اللہ اکبر، اور بعد میں یہ گوشت جو ہے ایصال ثواب کر دیں گے، غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، اور اس جانور کا جو گوشت ہے اس کو بطور ایصال ثواب حضور غوث الورا کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ بس جانور پالتے ہوئے ہم عبادت کی نیت نہیں کرتے۔ اب تم جھوٹ بولو، ہم کیا کر سکتے؟ بھائی کرنے والے ہم ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں، ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد کر لیجئے گا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک جانور پالا ہوا تھا حضور غوث الورا کے لیے، کیا آپ نے 11ویں شریف دینی ہے، آپ نے 12ویں شریف کے لیے جانور پالا ہوا تھا، لیکن ایک غریب آدمی آ گیا آپ کے پاس، ایک غریب آدمی آ گیا، اس نے کہا یار مجھے سخت ضرورت ہے پیسوں کی، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں ضرورت مند ہوں، یار میری تھوڑی سی مدد کر لے۔ آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہے، آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہے۔ اب یہ جانور جو غوث الورا کے نام کا پلا ہوا تھا، جو داتا صاحب کے نام کا پلا ہوا تھا، جو خواجہ صاحب کے نام کا پلا ہوا تھا، آپ اس کو بیچ کر کے اس کے پیسے اس غریب کو کیا کریں؟ بولے دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ غوث کا پلا ہوا جانور عبادت نہیں تھا، یہ غوث کا پلا ہوا جانور واجب نہیں تھا،
اس لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ قربانی لے کر کے آئیں, قربانی تو واجب ہے نا جی, قربانی تو عبادت ہے نا جی. آپ وہ جانور لے کر کے آئیں اور کوئی غریب آ جائے, وہ کہے جی میں تو بڑا مستحق ہوں, میں تو بڑا غریب آدمی ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تم ایسا کرو میری مدد کرو. آپ کے پاس قربانی کا جانور تھا, آپ کے پاس قربانی کا بکرا تھا, آپ کے پاس قربانی کا جانور موجود تھا, لیکن آپ بیچ کر کے اس کو بولے بیچ کر کے اس کو نہیں دے سکتے, اس لیے کہ یہ عبادت ہے, عبادت کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ واجب ہے, واجب کو بدلا نہیں جا سکتا. حضور غوث الورا کے نام کا پلا ہوا جانور جب آپ اس کو بدل رہے ہیں, اس کو بیچ رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, تو ماننا پڑے گا نہ وہ نظر ہے, نہ وہ واجب ہے, نہ وہ عبادت ہے, وہ محض ایصال ثواب کے لیے ہے. محض یہ نقطہ یاد رکھیں. ادھر سے اٹھ کر کے جی تم جنا یہ 11ویں حرام ہے, فلاں حرام ہے, کیوں حرام ہے جی؟ آئیے میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے, 7واں پارہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما جعل من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. 7واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کا نام لیا. کتنے؟ بولے کتنے؟ سنیں. من بحیرہ ایک بحیرہ جانور ہے, ولا صائبہ ایک صائبہ جانور ہے, ولا وصیلہ ایک وصیلہ جانور ہے, ولا حام ایک حام جانور ہے. یہ 4 جانور ہیں. جانور ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتے, کوئی نہیں کہ ولا کو ان کے سینگ ہوتے تھے نہیں یا اڑتے تھے نہیں, لیکن یہ جو 4 جانور ہیں نا, یہ 4 جانور جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے, یہ مشرکین مکہ کے مخصوص جانور ہوتے تھے جو بتوں کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے, بتوں کی منت مان کے چھوڑ دیے جاتے تھے, بتوں کے نام مشہور کر کے چھوڑ دیے جاتے تھے. نہ اس کا کوئی دودھ پیتا تھا, نہ اس کو کوئی ذبح کرتا تھا, نہ اس کو کوئی وہ بربادی کرے, نہ اس کو کوئی روکتا تھا, نہ اس کے اوپر سواری والے جانور کے اوپر سوار نہیں ہوتا تھا, دودھ دینے والے جانور کا دودھ نہیں پیتا تھا, اور ذبح ہونے جانور کو ذبح نہیں کرتا تھا. کیوں کہ انہوں نے کس کے نام چھوڑے ہوئے تھے؟ بولے کس کے نام؟ بولے یار کس کے نام؟ بت کے نام. اب سوال یہ ہے, جو جانور بت کے نام کا چھوڑا ہوا ہے, بت کی منت کا چھوڑا ہوا ہے, بت کے چڑھاوے کا چھوڑا ہوا ہے, اور بت کی بھیٹ چڑھانے کا چھوڑا ہوا ہے, وہ حلال ہونا چاہیے یا حرام ہونا چاہیے؟ بولے یار, بولے اونچا بول دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں پکڑنے کے لیے آئے گا آپ کو. بولے اونچا بول دے, کیا ہے؟ آپ مان رہے ہیں کہ جانور ہے بت کے نام کا, جانور ہے بت کی منت کا, جانور ہے بت کے چڑھاوے کا, جانور ہے بت کی بھیٹ کا, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ اپنے نظریے پر ہیں, لیکن قرآن کیا کہتے ہیں وہ سنیے. قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تو کوئی جانور میں نے تو حرام نہیں کیے, یہ جانور تم حرام سمجھتے ہو, میں نے حرام نہیں کیے. یہ تم حرام سمجھتے ہو, اللہ نے حرام نہیں کیے. یہ تم حرام سمجھتے ہو, شریعت نے حرام نہیں کیے. یہ تم حرام سمجھتے ہو, اللہ کے رسول نے حرام نہیں کیے. مطلب بالکل واضح ہے, یہ جانوروں کے نام کے چھٹے ہوئے جانور ہیں, جانوروں کی منت کے جانور ہیں, اور بتوں کے نام کے چھٹے ہوئے جانور ہیں, بتوں کی منت کے جانور ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ حرام, بولے وہ حرام نہیں ہے. عقل سے ذرا کام لو یار. بتوں کے نام کا چھوٹا ہوا جانور, بتوں کے نام کا نامزد کردہ جانور, اللہ کہہ رہے وہ حرام نہیں ہے, وہ حرام نہیں ہے. تو غوث الورا کے نام کا جانور حرام ہو جائے گا؟ بولو یار, غوث الورا کے نام کا جانور حرام ہو جائے گا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ, اللہ نے تو ان کو حرام ہی نہیں کیا, نہ بحیرہ کو حرام کیا, نہ وصیلہ کو حرام کیا, نہ صائبہ کو حرام کیا, نہ حام کو حرام کیا. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ حرام ہے, بتوں کے نام کے جانور کو کیا کہہ رہے؟ حرام ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے, اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ.
اللہ کے اوپر کھلا جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے تو ان کو حرام نہیں کہا, اللہ نے تو ان کو حرام نہیں کہا. جب اللہ نے حرام نہیں کہا تو ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کو حرام نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتوں کے چھوٹے, یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. میں جو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا. آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں, مولانا صاحب آپ یہ بتائیں جو بخاری میں موجود ہے, قرآن میں موجود ہے, حام جانور کا ذکر موجود ہے, وسیلہ جانور ذکر موجود ہے, صاحبہ جانور ذکر موجود ہے, اور بحیرہ جانور کا ذکر موجود ہے, یہ بتاؤ یہ جانور حلال ہے یا حرام؟ آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں نا, ہر بندہ آپ سے سوال کرے گا. اگر وہ یہ کہے حرام ہے, رب کعبہ کی قسم مر جائے کہ ان کو حرام ثابت نہیں کر سکتا. اگر وہ کہے حلال ہیں, اگر وہ کہے حلال ہیں تو اللہ کے بندے بتوں کے نام کے جانور حلال ہو جائے, بتوں کے نام کے جانور حلال ہو جائے, اور غوث کے نام کا جانور کیا ہو جائے؟ حرام ہو جائے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے, یہی میں بتانا چاہتا ہوں. آئیے میرے سامنے ایک کتاب ہے 3 صدی ہجری میں لکھی گئی تھی, اور علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحۃ اذا اہل لغیر اللہ به عند الذبح. فرمایا ہر دور کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق رہا ہے, جانور زندہ ہے, زندہ جانور ذبح ہونے سے پہلے آپ کے نام پر وہ مشہور ہو جائے تو حرام نہیں ہوتا, میرے نام سے مشہور ہو جائے تو حرام نہیں ہوتا, کسی اور کے نام مشہور ہو جائے تو حرام نہیں ہوتا. لیکن ذبح کرتے وقت اگر کسی نے میرا نام لے لیا تو جانور, کسی نے غوث کا نام لے لیا تو جانور, کسی نے محمد کا نام لے لیا تو جانور, کسی نے کسی اور کا نام لے لیا تو جانور حرام ہو جائے گا. لیکن پہلے وہ علامہ سراج صاحب کا جانور ہے, پہلے جو ہے یہ ہمارے عارف بھائی کا جانور ہے, پہلے جو ہے یہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ان کا جانور ہے. لیکن جب ذبح کیا گیا تو کیا پڑھا گیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اب قرآن پاک کا فیصلہ سنو, میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے تمہیں لوگوں کیا ہو گیا ہے, تم اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے. 11ویں کا گوشت ہم نہیں کھاتے جی, 11ویں کی نیاز ہم نہیں کھاتے جی, 12ویں کی نیاز ہم نہیں کھاتے. کیوں جی نہیں کھاتے ذرا بتائیں؟ کیونکہ قرآن پڑھا گیا ہے, اللہ کا نام لیا گیا ہے, تو پھر قرآن یہی کہتا ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. لوگوں جس پر اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, جس پر قرآنی آیاتیں پڑھی جائیں, قرآن پاک کا حصہ پڑھا جائے, اس کا کھانا بھی جائز ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. تمہیں کیا ہو گیا ہے اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے, تمہیں کیا ہو گیا ہے اس چیز کو نہیں کھاتے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہم نیاز غوث الورا کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں, ہم نیاز غوث الورا کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ذکر میرا ہو چکا ہے, قرآن میرا پڑھا گیا ہے, محبوب میرے کے سنت کے مطابق ذبح کیا گیا ہے. فَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا. تمہیں کیا ہو گیا ہے اس جانور کو نہیں کھاتے جس جانور کے اوپر میرا نام لیا گیا ہے. اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.